إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 7 سے پڑھیں گے۔ کیف یکون للمشرکین، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہدن، کوئی عہد، کوئی معاہدہ عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسول، اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ، عاہدتم، جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا لکم، اگر وہ اپنے اس معاہدے پر قائم رہیں، فاستقیموا لہم، تم بھی قائم رہو ان کے لیے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر انہوں نے معاہدہ کیا ہے، پیچھے بھی بات ہوئی تھی، مشرکین نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اب مزید اسی کی تاکید کی جا رہی کہ اگر وہ ان میں سے جو بندے اس معاہدے پر قائم ہیں، تم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، جن نے لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے ان کے خلاف اب اعلان جنگ ہے۔ فمستقاموا لکم، وہ قائم رہیں تو تم بھی قائم رہنا ہے، اگر وہ قائم نہ رہیں یعنی معاہدہ توڑ دیں تو ان کے خلاف پھر اعلان جنگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاہدے کی پاسداری کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور عہد توڑنے والے جو ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے ممکن ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، حالانکہ اگر وہ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ غالب آ جائیں تم پر، لا يرقبوا فیکم، نہیں وہ پاس رکھیں گے تم میں، الاً کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور کسی معاہدے کا، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں نا، انہیں کہیں پر کوئی بھی موقع مل جائے تمہارے اوپر غلبہ پانے کا، یہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اس لیے کہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، بدر میں دیکھ لیا، احد میں دیکھ لیا، احزاب میں دیکھ لیا، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت موجود ہے، وہ ہمیں ہرا سکتے ہیں، اور کئی مسلمانوں نے ان کو قتل بھی کر لیے تھے، 70 تو پہلے ہی غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے۔ اللہ فرماتے اب انہوں نے معاہدہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، اگر یہ لوگ ان کے پاس غلبہ ہوتا تمہارے خلاف، لا يرقبوا فیکم، تو یہ کبھی بھی خیال نہ رکھتے فیکم تم میں، الاً کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی معاہدے کا۔ غزوہ جب ان سے جو ہے نا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو کہ اب معاہدہ ختم، 4 مہینے کے بعد ہم لڑائی کریں گے، تو اس وقت ابو سفیان آیا تھا پھر مدینہ میں اسی معاہدے کو دوبارہ سے اس کو بحال کرنے کے لیے، لیکن کسی مسلمان نے اس کی بات نہیں سنی اور معاہدہ بحال نہیں کیا، تو اس پر بعض مسلمانوں کے دل میں تھا کہ وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں چونکہ، تو اس لیے معاہدہ جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب ختم، اب مکہ کو پاک کرنے کا وقت آ چکا ہے، 10 سال بہت بڑی لمبی مدت ہے، پہلے کئی سال گزر چکے ہیں، اب لڑائی کرنی ہے، اب جانا ہے، تم ان کے ساتھ رشتہ داری کو دیکھتے ہو اور معاہدے کی پاسداری کا خیال رکھتے ہو، انہوں نے تو توڑ دیا ہے معاہدہ، اور اگر ان کے پاس غلبہ ہوتا نا، وہ نہ یہ سوچتے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑتے، یرزونکم، وہ راضی کرتے ہیں تمہیں، بافواہم، اپنے منہ کے ساتھ، یہ جو آئے ہیں تمہارے پاس تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے صرف راضی کرنے کے لیے ہیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، انکار کرتے ہیں ان کے دل اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوں، ان کے دل تمہارے ساتھ صلح کے لیے انکار کرتے ہیں، صرف زبانی کلامی باتیں ہیں، تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں زبان سے، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے پاس اب قوت طاقت نہیں ہے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان کے فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی قیمت کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلی، پس انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، خود بھی رکے رہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے یعنی اسلام قبول کرنے سے روکا۔ اب حل کیا ہے؟ قاتلو، قتال کرو ان سے، انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، بہت برا عمل کر رہے ہیں وہ لوگ، لا یرقبون، نہیں وہ خیال رکھتے،
فی مومن کسی مومن کے بارے میں، الن کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ کسی معاہدے کا۔ مومنوں کے بارے میں نہ ان کو کسی معاہدے کا خیال ہے، نہ ان کو کسی رشتہ داری کا خیال ہے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ جہاں بھی انہیں موقع ملے تمہارے خلاف بات کرنے کا تو بات کر دیتے ہیں، تمہارے خلاف تمہیں نقصان پہنچانے کا تو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ کہیں پر جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ تو تمہارے ہر وقت خلاف ہی ہیں۔ اولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ فَإِن تابوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، اب پھر آ رہا ہے، پیچھے بھی پہلے آیا تھا قتال کا جہاں حکم دیا گیا وہاں پر یہ بھی تھا کہ اگر وہ توبہ کریں ہتھیار ڈال دیں، یہاں پھر آ رہا ہے فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے بھائی ہیں دین میں، دینی بھائی ہیں تمہارے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن مسلمان، اس کی رشتہ داری مسلمان سے ہوتی ہے، اس کی رشتہ داری مومن سے ہوتی ہے، کافر سے نہیں۔ وہ مشرک ہے جب تک، کافر مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ اپنا دوست مومن بنائے، کافروں مشرکوں کے ساتھ اپنی دوستی نہ رکھے۔ فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ ایمان کی شرطیں ہیں۔ صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں۔ اور چونکہ روزہ اور حج، روزہ سال کے بعد آتا ہے، حج بھی جس کے پاس وسعت ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے وہی حج کر سکتا ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دینی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے جو واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، ناظرہ قرآن، ترجمہ، تفسیر، حفظ القرآن، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔